اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے بہت ہی مہربان اور ایک عظیم شخصیت کا انتقال ہوا، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت ہی مہربان تھے، ہر سال حج میں اور رمضان میں تشریف لاتے تھے، ہمارے پہ بڑی ان کی شفقتیں ہوتی تھی۔ کبھی مولانا سعید ان کے بیٹے اور ان کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی یوسف ہوتے تھے۔ ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ مقام حنفی کی طرف جہاں ہم لوگ فقیر بیٹھتے ہیں وہاں تشریف لے آتے تھے۔ ان کے خاص عادت تھی کہ عطر کی شیشی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ملتے ہی وہ عنایت فرماتے تھے۔ اس ان کی ادا کا اکثر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ذکر کرتے رہتے تھے، ان کی اس خاص ادا کا۔ آخری ملاقات میں ہم دونوں نے مل کے ان کے دفتر میں کی تھی اور مدارس کی اصلاحات کے تعلق سے کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ اللہ ان کی درجے بلند فرمائے۔ ختم نبوت میں بھی ان کی بڑی خدمات تھیں۔ ختم نبوت کے سفروں میں بھی ہم اکٹھے رہے، وہاں ہمارے انور کے گھر میں، ہمارے جو ہے شیفیلڈ میں، وہاں بھی اکٹھا ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ ادارے والوں کو، ان کے متوسلین کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے متعلقین کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کروڑ کروڑ جنت فردوس عطا فرمائے۔ اور ہمارا ہے بھی اسی کے اوپر وما علیہ صبر بیان، آج 120 صفحے پہ ہیں۔ معلوم ہے کہ اعمال 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دین میں نافع ہیں ان کو تو کرنا مامور بے ہے، ان کا تو حکم ہے، خواہ درجہ فرضیت وجوب میں ہو، واجب کا حکم ہو یا واجب فرض کا حکم ہو، یا درجہ سنت استحباب میں یا سنت مؤکد ہو، غیر مؤکد ہوں۔ اور بعض وہ ہیں جو دین میں مضر ہیں، دین کے کاموں میں نقصان کو راہ روکتی ہیں، نقصان دیتی ہیں انسان کی اپنی زندگی کو، ان کو ترک مامور بھی، اس کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے۔ خواہ درجہ حرمت میں ہو کہ وہ حرام حکم دیا گیا ہو کہ حرام ہے، شراب ہے، اس قسم کی زنا ہے، سود ہے، یا کراہت میں ہوں، اس کو مکروہ تحریمی بتایا ہو۔ اور بعض وہ ہیں جن کا فعل یا ترک کا امر نہیں، وہ مباحات ہیں۔ ایسے کام بھی ہیں کہ ان کے متعلق یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ ایسے ہیں کہ بین ہوتی ہیں۔ اگر وہ دین کے لیے مددگار ہوتے ہیں تو ان کو لیا جاتے، وہ دین کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اگر وہ دین کے لیے نقصان دہ کی طرف استعمال ہونے لگی تو اس کو پھر اس سے منع کیا جاتا ہے۔ پہلی 2 قسموں کا ما علیہ صبر میں داخل ہونا تو ظاہر ہے، کیونکہ وہ مامور بے ہیں، فولا ہو یا ترکا، یعنی اس کو کیا جائے یا چھوڑا جائے۔ لیکن مباحات کو اکثر مامور بے سے خارج سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو ان چیزوں سے جدا سمجھتے، کیونکہ ظاہر میں وہ مامور بے فعلا یا ترکا نہیں ہے کہ اس کے متعلق کہ اس کو کرو یا نہ کرو کا حکم نہیں ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری قسم بھی پہلے ہی 2 قسموں میں داخل ہے۔ مباحات جو چیزیں ہیں، جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں، وہی ان کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہیں، یہ
تیسری قسم ہے۔ وجہ اس کی تیسری قسم بھی پہلی ہی دو قسموں میں داخل ہے کہ یا وہ معین ہے، مددگار ہے دین کے کاموں میں، تو وہ اس طرف چلی جائے گی۔ اگر وہ دین کے کاموں میں نقصان دہ ہے تو وہ نہیں آنے والے میں چلی جائے جس کو منع کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے اثر کے لحاظ سے مباحات دو حال سے خالی نہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو دین کے لیے نافع ہیں جیسے بغرض حفظ صحت، چلنا پھرنا، ورزش کرنا یا ٹیسٹ وغیرہ کرنا، علاج معالجے کرنا، دوا لینا، یہ تحفظ صحت کے لیے ہیں تو، اور جو کہ واجب ہے وہ پھر اس کی معین مددگار ہے تو اس کو واجب سمجھا جائے گا، تحصیل مستحبات سے افضل ہوگا۔ نفل میں ایک بیٹھا ہوا اور ایک ورزش کے لیے گیا ہے، صبح کی مشی کے لیے، واک کے لیے، تمرین صبح اس کو کہتے ہیں یہاں پہ، تو یہ اس کے واجبات میں سمجھا جائے گا، نفل پڑھنے والے سے افضل ہوگا۔ اگر دین میں نافع ہے تو وہ فعل مامور بے ہے، اس کا حکم ہوگا کہ کچھ وقت مقرر کرو آپ کی ان اشغال کو کرنے کا۔ وہ درجہ وجوب میں نہ ہو، مگر جب مباح نافع فی الدین کو اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ مستحب ضرور ہو جائے گا، کہ وہ بلکہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ تحصیل مستحبات سے بھی افضل ہو جائے گا۔ اس میں ثواب بھی ملتا ہے، یا وہ دین میں نافع نہیں تو فضول ہے، اور فضولیات کو ترک کر دینا مامور بے شرعن ہے۔ چنانچہ حدیث میں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ ہے، اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ ما لا یعنی کو ترک کر دے، لا یعنی فضول گوئی، فضول کلام، فضول کام، ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس کو لا یعنی کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو فضولیات کے ترک کو حسن الاسلام میں داخل ہے، اور حسن اسلام معمور بے اور مطلوب ہے، اس کا حکم بھی ہے اور وہ کرنے کا بھی چیز ہے، تو ان فضولیات کا ترک بھی معمور بے ہو گیا، اس کا حکم ہو گیا کہ فضول چیزوں سے دور رہو۔ گو ان کو حرام نہ کہا جائے، مگر فضولیات میں اشتغال کراہت سے خالی نہیں، کہ وہ مکروہ چیزیں ہیں کہ فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کریں۔ پس مباحات کا مبور بہ سے خارج ہونا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی ذات من حیث ہی ذات دین کی نافع یا مضر نہیں، کہ اس کی حیثیت کے متعلق اگر کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ نفع دے گی یا نقصان دے، لیکن اثر کے لحاظ مباح یا نافع ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر اس کو دین کی، جیسے موجودہ سوشل میڈیا ہے، اب اس کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے تو مباح اس نافع ہے، اور اگر فضولیات میں فحاشی کی اور اس قسم کی چیزوں میں تخریب کاری وغیرہ میں کیا جائے تو یہ فضول ہے، بلکہ حرام ہوگا بہت سی چیزوں میں۔ اور فضول کا حسن اسلام کے لیے مضر ہونا حدیث سے معلوم ہو جائے گا، ہو چکا ہے کہ فضول سے دور رہو، یہ حسن اسلام کے حصے اسلام کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ مباح بھی یا نافع ہے یا مضر، اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو مال کے اعتبار سے بھی وہ معمور بہ میں داخل ہے، جس کے بعض افراد فعالہ معمور بہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہوئے، اور بعض ترکہ کہ اس کو چھوڑا جائے، لہٰذا یہ بھی مال ہے، سب سے خارج نہیں۔ تو ہم کو مصائب میں جس طرح حرام و مکروہ سے بچنا ضروری ہے،
اسی طرح فضولیات سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر 3 باتوں کو یاد رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.